یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین سائنسی رویے سے کووڈ-19 کا سراغ لگانے کا کام کر رہا ہے، چین کی ریاستی کونسل۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کے میکرو اکنامک ہیٹ انڈیکس میں اضافہ، معاشی بحالی کا عمدہ رجحان برقرار۔ اور چین کی جانب سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا عمل خوش آئند ہے، ایرانی تجزیہ کار۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ چین کی ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات نے 8 اپریل کو ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں نیشنل ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن ایڈمنسٹریشن کے نائب سربراہ اور چائنا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے سربراہ شن ہانگ بینگ نے کووڈ-19 کا سراغ لگانے سے متعلق کام سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 برسوں میں چین سائنسی رویے سے کووڈ-19 کا سراغ لگانے کا کام کرتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا پھوٹنے کے بعد چین نے فوراً صحت کی عالمی تنظیم کے ساتھ مسلسل رابطہ اور تعاون قائم رکھا اور تمام متعلقہ دستاویزات فراہم کیں۔ تاہم حالیہ دنوں عالمی صحت عامہ تنظیم کے انفرادی اہلکار نے اس وقت کے نتائج کو لاپرواہی سے مسترد کر دیا، جو سائنسی روح کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ کووڈ-19 کا سراغ لگانے کو سیاسی رنگ دینا ہے اور چین سمیت دنیا کے تمام سائنسی حلقے اسے قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے اس حوالے سے کوششیں ترک نہیں کیں اور سائنسی تحقیقات کو جاری رکھا ہے۔ چین اور چینی سائنسدان دنیا کے ساتھ تحقیقات کے نتائج بانٹتے رہے ہیں۔ انہوں نے پرزور الفاظ میں کہا کہ چین کو امید ہے کہ سائنس کی روح کے مطابق سائنسدانوں پر انحصار کرتے ہوئے متعلقہ کام کیا جائے گا اور اس سائنسی عمل میں سیاسی جوڑ توڑ اور مداخلت کو بند کیا جائے گا۔ حال ہی میں چین کے مرکزی بینک نے سوال نامے کے ذریعے تقریباً 3200 مختلف بینکوں اور 5000 سے زائد صنعتی اداروں کا ایک سروے کیا۔ اس سروے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی سہ ماہی میں چین میں صنعت کاروں کا میکرو اکنامک ہیٹ انڈیکس 33.60% تھا، جو گزشتہ سہ ماہی کے مقابلے میں 10.3% پوائنٹ زیادہ ہے۔ بینکرز میکرو اکنامک ہیٹ انڈیکس 40.2% رہا، جو گزشتہ سہ ماہی کے مقابلے میں 22.8% زیادہ ہے۔ معاشی بحالی کا عمدہ رجحان برقرار رہا، جس کی بدولت قرضوں کی طلب میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ سروے رپورٹ کے مطابق رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں مجموعی طور پر قرضوں کی طلب کا انڈیکس 78.4% رہا، جو گزشتہ سہ ماہی کے مقابلے میں 19.0% پوائنٹس اور سال بہ سال 6.1% زیادہ ہے۔ چائنا نیشنل ریلوے گروپ کمپنی لمیٹڈ سے معلوم ہوا ہے کہ اس سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کے ریلوے کے ذریعے مسافروں اور سامان دونوں کی نقل و حمل میں اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 753 ملین مسافروں نے ریلوے سے سفر کیا، جس میں سال بہ سال 66% کا اضافہ ہوا اور 970 ملین ٹن سامان کی نقل و حمل ریلوے کے ذریعے ہوئی اور اس تعداد میں سال بہ سال 2.3% کا اضافہ ہوا۔ یہ چین کے معاشی آپریشن اور بہتری کے لیے مضبوط سہارا ہے۔ اطلاعات کے مطابق رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں چین اور یورپ کے درمیان مجموعی طور پر 4186 ٹرینیں چلیں، جن سے 450,000 TEU سامان بھیجا گیا، جو سال بہ سال بالترتیب 15% اور 28% زیادہ ہے، جبکہ چین لاؤس ریلوے نے 1004 ملین ٹن سرحد پر سامان بھیجا۔ اس حجم میں سال بہ سال 276% کا اضافہ ہوا۔ چین کے ایسٹرن تھیٹر کے ترجمان سینئر کرنل شی ای نے 8 تاریخ کو کہا کہ 8 سے 10 اپریل تک چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ایسٹرن تھیٹر نے تائیوان جزیرے کے ارد گرد جنگی تیاری کی گشت کا اہتمام کیا اور مشترکہ تلوار نامی مشق کا آغاز کیا۔ یہ تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں
اور بیرونی قوتوں کی جانب سے اشتعال انگیزیوں کے خلاف ایک سنجیدہ انتباہ ہے جو چین کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ضروری کارروائی ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے حال ہی میں چین کے دورے کے دوران چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نشاندہی کی کہ ملائیشیا نے دی بیلٹ اینڈ روڈ کی تعمیر سے بے حد کامیابیاں حاصل کیں اور وہ ملائیشیا چین ہم نصیب معاشرے کی مشترکہ تعمیر کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کی ترقی حیرت انگیز ہے، خاص طور پر غربت کے خاتمے میں حاصل کردہ کامیابیاں تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین ایک جدید معیشت کے دور میں داخل ہو چکا ہے، غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجیز کو بھی بھرپور انداز میں فروغ دیا جا رہا ہے۔ ان کے خیال میں چین میں بنیادی تنصیبات کی تعمیر حیرت انگیز ہے جو دوسرے ممالک میں نظر نہیں آتی۔ انور ابراہیم نے گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مختلف ممالک کے انسان ایک ہی بڑے خاندان کا حصہ ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ دی بیلٹ اینڈ روڈ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ملائیشیا سب سے پہلے اس انیشیٹو میں شریک ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے اور اس کی تعمیر میں بے حد کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آسیان ایک غیر جانبدار تنظیم ہے اور فوجی مسابقت کی قائد بننا نہیں چاہتی۔ آسیان نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کی سہ افریقی سیکورٹی شراکت داری پر تشویش کا اظہار کیا اور دنیا میں امن و امان کی امید رکھتی ہے۔ رواں ماہ کی 6 تاریخ کو بیجنگ میں سعودی عرب اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس موقع پر دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا، جس پر ایران میں عوام کی جانب سے مثبت رد عمل سامنے آیا۔ ایران کے سیاسی تجزیہ کار خوشکاش نے چائنا میڈیا کے ساتھ خصوصی بات چیت میں کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے اور اس عمل میں چین کی فعال ثالثی قابل تعریف ہے۔ خوشکاش نے نشاندہی کی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذہب، سلامتی اور دیگر معاملات پر طویل عرصے سے تناؤ رہا ہے۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان 7 سال میں پہلی مرتبہ ہونے والی ملاقات اور سفارتی تعلقات کی بحالی کا اعلان تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں محاذ آرائی کی برف پگھلنے سے خطے میں معاشی خوشحالی اور سلامتی کے حوالے سے استحکام آئے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ چاوش اوغلو کی دعوت پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے 6 اور 7 اپریل کو ترکی کا دورہ کیا۔ 7 تاریخ کو دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں مذاکرات کیے۔ اس دوران یوکرین کی صورتحال، اہم بین الاقوامی اور علاقائی مسائل سمیت بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد کے معاہدے جیسے موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد دونوں وزراء خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد کے معاملے پر لاوروف نے نشاندہی کی کہ مغربی ممالک روسی زرعی مصنوعات اور کھادوں کی برآمد میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر روسی زرعی مصنوعات اور کھادوں کی برآمد میں حائل رکاوٹوں کے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی برآمد کا معاہدہ 60 دن کی توسیع کی مدت ختم ہونے کے بعد ختم ہو سکتا ہے۔ چاوش اوغلو نے اس امید کا اظہار کیا کہ ترکی پر امید ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے روس یوکرین تنازع کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگا۔ لاوروف نے کہا کہ یوکرین کے بارے میں کسی بھی امن مذاکرات میں ایک نئے عالمی نظام کی تعمیر پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ روس یک طرفہ اور بالادستی کا مخالف ہے۔ 6 اپریل کو برازیل کے صدر لاولا ڈی سلوا نے ایک دستاویز پر دستخط کیے جس کے مطابق برازیل ایک مرتبہ پھر جنوبی امریکی اتحاد میں شامل ہوگا۔ دستاویز کے مطابق یہ فیصلہ 6 مئی سے باضابطہ طور پر نافذ العمل ہوگا۔ واضح رہے کہ یونین آف ساؤتھ امریکن نیشنز کا قیام مئی سن 2008 میں عمل میں آیا۔ یہ 12 رکن ممالک پر مشتمل اتحاد ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔